سادات گھر خزاؤں کی زد میں آ چکا تھا۔ نہ جانے کس کی نظر ہنستے مسکراتے چہروں کی تازگی چھین کر لے گئی تھی۔ ابا میاں مکمل طور پر ساری دنیا سے لا تعلق ہو کر گوشہ نشین ہو چکے تھے۔ اماں بھی زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی خاموش پڑی رہتی۔ شینا بھابی، مقصوم بھابی بھی لگے بندے روٹین کے کام نمٹا کر اپنے اپنے پورشن میں چلی جاتی۔ زاہدہ چچی بچوں سمیت میکے میں تھیں، اسی لیے سادات نگر پر ٹوٹنے والی مصیبت کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ صرف مسرت جہاں تھی جو اپنے کمرے میں بیٹھی جانے کیا کیا سوچتی رہتی تھیں۔ پچھلے 2 دنوں سے اپنے ساتھ پیش آنے والے رویے نے انہیں اور بھی اس گھر اور اس کے مکینوں سے بد دل کر دیا تھا۔ ان کے بھائی فرجاد کو تلاش کرتے رہنے کے بعد اب مایوس ہو گئے تھے، لیکن مسرت جہاں کے ساتھ انہوں نے کوئی بھی بات کرنا گوارا نہیں کی تھی، اور وہ جو ہر ایک سے لاڈ اٹھواتی تھیں، اپنے ساتھ یہ سلوک ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ رات کو جب فرجاد ملک کا فون آیا تو وہ جیسے بھری ہوئی تھیں اپنے گھر والوں کے خلاف۔ انہوں نے فرجاد کی بات تسلیم کر لی۔ جن اپنوں نے انہیں یوں بے اعتنائی اور بے اتفاقی کے پتھروں سے سنگسار کرنا شروع کیا تھا، ان کے لیے اپنی محبت کی قربانی دینا ان کے نزدیک ایسے ہی تھا کہ کسی اجنبی کی خاطر دامن میں انگارے بھر لیں۔ اس وقت ان کی سوچیں بغاوت کی آخری حدوں کو چھو رہی تھیں۔ انہوں نے سادات نگر کی دہلیز پار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فرجاد ملک نے 2-3 بار ان سے پوچھا تاکہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ اسے مورود الزام نہ ٹھہرائیں، لیکن ہر بار مسرت جہاں کا جواب اثبات میں تھا۔ فرجاد نے ان سے چند دن کی مہلت مانگی۔ کچھ کام تھے جو اسے نمٹانے تھے، کچھ قرض تھے اس کی جان پر جو اسے ادا کرنے تھے۔ وہ مسرت جہاں کے ہمراہ یہاں سے جاتے ہوئے کوئی بوجھ اپنے سینے پر لے کر نہیں جانا چاہتا تھا، سو اپنا کام مکمل کرنے کے لیے اسے چند دن چاہیے تھے۔ مسرت جہاں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ 3 دن گزر گئے۔ چوتھے دن کا سورج طلوع ہوا تو مسرت جہاں کا انتظار شروع ہو گیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ ان کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ جو کچھ وہ کرنے جا رہی تھی آج تک ان کے پورے خاندان میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ شاید سادات گھرانوں کی لڑکیوں کو گھٹی میں گھول کر یہی پلایا جاتا ہے کہ خود پر جبر کیے جاؤ، جبر کرتی رہو اور ایک ایک سانس اذیت کے پل رات پر پنجوں کے بل کھڑے ہو کر گزار دو۔ مسرت جہاں نے اپنا آپ آج ان لڑکیوں سے الگ کر دیا تھا۔ انہوں نے جبر کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے تھے بلکہ اس کے خلاف تن گئی تھیں۔ اپنی خوشیوں کی سر بلندی کی خاطر اپنے باپ اور بھائیوں کی جھکی ہوئی گردنیں بھی انہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بس خوابوں کی ایک سرزمین ہے جہاں کا ہر رنگ جدا ہے، جہاں آرزوؤں کے خوشنما پھول ہیں اور جذبوں کے جل ترنگ بجاتے آبشار اور چشمے۔ مسرت جہاں کی آنکھوں کے انتظار کے دیپ روشن تھے۔ 5واں، پھر 6ٹھا اور پھر 7واں دن بھی گزر گیا۔ ان کا دل پسلیوں کی کمزور دیواروں کے بیچ گھومنے لگا۔ فرجاد ایسا کون سا کام ہے جس میں مصروف ہو کر آپ بھول گئے اس کو جسے انتظار کی سولی پر لٹکا رکھا ہے؟ ان کے پاس فرجاد کا کانٹیکٹ نمبر بھی نہیں تھا کہ اس سے بات کر کے وہ کچھ تسلی کر لیتیں، اس لیے بھی وہ زیادہ پریشان تھی۔ محبت کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی باریک دھاگے کی طرح نازک بھی، جس کے ٹوٹنے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک محبت کی خاطر میں نے اپنے پاس موجود ساری محبتیں، سارا مان کھو دیا ہے، اور اگر اب وہ محبت بھی مجھ سے منہ موڑے تو اس سے آگے سوچنا ان کے لیے سہانے روح تھا۔ محبت کا لمس کتنا حیات آفریں ہوتا ہے، یہ احساس کہ اس دنیا میں آپ کسی کے لیے اتنے اہم ہیں کہ اگر اس کی زندگی میں آپ نہ ہوں تو زندگی اس کے لیے بیکار اور بے مصرف ہو کر رہ جائے گی۔ مسرت جہاں کو بھی فرجاد کی محبت کچھ ایسی ہی لگی تھی۔ انہیں فرجاد نے یہ احساس دلایا تھا کہ اس کی زندگی کی واحد خوشی اور ضرورت مسرت جہاں ہیں، اور بس محبت کے اسی یقین نے انہیں سر اٹھانے کی ہمت عطا کی تھی۔ اسی ایمان کے سہارے وہ اتنا بڑا قدم اٹھانے کو تیار ہو گئیں جو سادات نگر کے باسیوں کے لیے ذلت اور رسوائی کا پیامبر ثابت ہونے والا تھا۔ لیکن اب انتظار کرتے کرتے ان کی آنکھیں تھکنے لگی تھیں۔ 8 دن بیت چکے تھے اور فرجاد کا کہیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ 9واں دن گزرا اور پھر 10واں دن بھی آ گیا۔ کیا وہ پیچھے ہٹ گیا؟ محبت نبھانے کا حوصلہ نہیں تھا اس میں؟ مسرت جہاں اپنے دل سے سوال کر رہی تھی۔ نہیں، فرجاد ایسا شخص نہیں جو ڈر جائے۔ کوئی اور مسئلہ بن گیا ہوگا، کسی الجھن میں پھنس گیا ہوگا۔ وہ میری محبت سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتا۔ یقین نے دل میں سر اٹھایا، لیکن وہ آنکھوں کی دکھن اور تھکن کا کیا کرتی جو انتظار کی چوکھٹ پر دھیرے دھیرے اب نیمے جاں ہو چکی تھی۔ کس قدر اذیت تھی اس انتظار میں، کتنا کرب تھا ان لمحوں میں جو وہ امید اور نا امیدی کے درمیان مصلوب ہو کر گزار رہی تھی۔
دل میں اٹھتے ہزاروں وسوسے اور وہم ان کی امیدوں کو توڑنے کی کوشش میں لگے رہتے، لیکن وہیں کہیں موجود محبت کی سچائیاں اس ادھموئی امید کو پھر سے زندہ کر لیتی۔ مسرت جہاں گھر سے بالکل لا تعلق ہو چکی تھی، اور شاید خود سے بھی۔ ان کا مطمع نظر صرف فرجاد کا انتظار تھا، اور بس۔ فقط شینا بھابی گھر میں واحد ہستی تھی جو ان کی دل جوئی کرنے کی کوشش کرتی، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتی، لیکن عارف بھائی سے چھپ کر، کیونکہ جب سے مسرت جہاں نے بھائیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرجاد سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اس دن سے وہ عارف شاہ کے دل سے اتر گئی تھی۔ اس لیے وہ خود ان کا ذکر کرنا یا سننا پسند نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی شینا بھابی کو اجازت تھی کہ مسرت جہاں سے ہم کلام ہوں۔ لیکن وہ عارف شاہ کی عدم موجودگی میں مسرت جہاں کا خصوصی خیال رکھتی تھی۔ شاید وہ اپنی فطری نیک دلی اور حساسیت سے مجبور تھیں، اور یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ گھر والے سارے ہی مسرت جہاں کے خلاف تھے، لیکن شینا بھابی کا خیال یہی تھا کہ مسرت جہاں کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہوئے ان کی خوشی کا خیال رکھنا گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے، لیکن ان کے خیال کو کس نے کیا اہمیت دینی تھی؟ بہرحال مسرت جہاں کے ساتھ گھر میں صرف شینا بھابی کا تھوڑا بہت رابطہ تھا۔ 10واں دن ڈھل گیا، رات کی سیاہی نے آسمان پر چاروں اور اپنے پنکھ پھیلا لیے تھے۔ مسرت جہاں بستر پر گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی، بنا کمبل لیے اتنی شدید سردی میں وہ یوں بیٹھی ہوئی تھی جیسے ان پر موسم کی شدتیں اثر ہی نہ کر رہی ہوں۔ وہ ذہنی، قلبی، روحانی اور جسمانی ہر اعتبار سے توڑ پھوڑ کا شکار تھی۔ انتظار کی انتہا ہو چکی تھی، دل اور دماغ کی جنگ کے بیچ وہ نڈھال ہونے لگی تھی۔ فرجاد، بس ہم قدم ساتھ چل کر تھک گئے؟ اتنی ہی ہمت تھی آپ میں؟ ارے میں تو آپ کے ساتھ خارزاروں اور پتھریلے راستوں کے ہم سفر بننے کو بھی تیار تھی، پھر کیا سوچ کر آپ نے قدم پیچھے ہٹا لیے؟ کیا سوچ کر مجھے یوں تنہا چھوڑ دیا؟ میں نے سب کی نظروں میں گر کر جینا گوارا کر لیا، لیکن آپ سے دور ہو کر جینا نہیں، مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے۔ وہ دل ہی دل میں خود سے ہم کلام تھیں جب کمرے کی خاموش فضا میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے کوئی توجہ نہ دی، سوچوں کے خاروں میں الجھتے ہوئے ان کے حواس بالکل ہی نیم مردہ ہو چکے تھے۔ تیسری بیل پر انہوں نے مجبوراً رسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، اکتاہٹ آمیز لہجے میں گویا ہوئیں۔ مسرت، میں فرجاد۔ دوسری طرف سے حیات آفریں آواز ان کی سماعت میں اتر کر جیسے ان کی روح کو زندہ کر گئی۔ فرجاد، آپ بہت سنگ دل ہیں، اتنے دن آپ کو میرا خیال تک نہ آیا، یہ بھی نہ سوچا کہ میں کس قدر اذیت میں دن گزار رہی ہوں گی۔ مسرت جہاں جیسے پھٹ پڑی۔ مسرت، آئی ایم ریئلی سوری، لیکن میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ چند دن لگ جائیں گے، لیکن ان چند دنوں میں اپنی خیریت بتانے کے لیے، میرا احوال پوچھنے کے لیے آپ کم سے کم فون تو کر سکتے تھے۔ ہاں، یہ غلطی ضرور مجھ سے سرزد ہوئی۔ بہرحال اس وقت کیا کر رہی ہو تم؟ آپ کے فون کی ہی منتظر تھی۔ فرجاد، زندگی میں نے کبھی کسی کا انتظار نہیں کیا، لیکن ان 10 دنوں میں انتظار کے جس کرب سے گزری ہوں، میں چاہوں بھی تو بیان نہیں کر سکتی۔ مسرت جہاں بھیگے لہجے میں بولی۔ میں جانتا ہوں انتظار کی اذیت کو مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے۔ زندگی بھر انتظار ہی تو کیا ہے، خوشیوں کا، سکون کا، آسودگی کا اور تمہارا۔ لیکن اب یہ انتظار ختم ہو جائے گا۔ تم جب میری زندگی میں آ جاؤ گی نا، تو سب کچھ مل جائے گا مجھے، تمہارا ساتھ، خوشیاں بھی، سکون بھی اور آسودگی بھی۔ فرجاد ترنگ میں بولتا چلا گیا۔ مسرت جہاں اس کے لفظوں کے زیرو بم میں الجھ کر اسے مزید شکوہ نہ کر سکی، وگرنہ ان 10 دنوں کی ساری کوفت، سارا کرب اس پر انڈیل دیتی۔ فرجاد، مسرت جہاں نے اسے پکارا۔ وہ جیسے کسی سوچ میں گم تھا۔ ہم یہاں سے کہاں جائیں گے؟ عجیب بچوں جیسے اشتیاق بھرے لہجے میں انہوں نے پوچھا۔ اتنی بڑی زمین پر کہیں نہ کہیں تو ہوگا وہ گوشہ جہاں ہم نے اپنی دنیا بسانی ہے۔ اتنے دن تمہیں بے وجہ انتظار نہیں کرواتا رہا میں۔ اپنا فلیٹ بیچ کر میں نے دوسری جگہ ایک چھوٹا سا مکان خریدا ہے۔ اس کی خرید و فروخت اور سیٹنگ میں کچھ وقت لگ گیا۔ بینک اکاؤنٹ ٹرانسفر کروا دیا ہے۔ ظاہری بات ہے، اتنا بڑا قدم اٹھا کر ہم اس شہر میں تو نہیں رہ سکیں گے۔ مجھے تمہارے بھائیوں کا تو کوئی خوف نہیں، لیکن تمہارا خیال ہے، اس لیے ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ فرجاد نے ان دنوں کے دوران اپنی ساری مصروفیت کا جواز مسرت جہاں کے گوش گزار کیا۔ مسرت جہاں بھی کچھ مطمئن ہو گئیں۔ اس وقت 10 بج رہے ہیں، ٹھیک 1 بجے میں تمہارے گھر کی عقبی دیوار کے قریب تمہارا انتظار کروں گا، بہت خیال اور دھیان سے، محتاط ہو کر۔ یہ سوچ لینا کہ اگر اس قدم کی بھنک بھی کسی کو پڑ گئی تو پھر شاید ہم زندگی بھر نہ مل سکیں۔ فرجاد نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں 1 بجے پہنچ جاؤں گی۔
مسرت جہاں نے کہا تو فرجاد نے فون بند کر دیا، یقیناً اسے تیاری میں کچھ وقت درکار ہوگا۔ مسرت جہاں بستر سے اٹھ گئیں، اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے پہلے انہوں نے اٹیچ باتھ میں جا کر وضو کیا اور پھر کمرے میں جا کر جائے نماز بچھا لی، نوافل ادا کر کے اپنے پالنے والے سے ہم کلام ہوئیں۔ اے مالک، تو دلوں کے حال جانتا ہے، تیری اس دنیا میں ہماری کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں، اس لیے ہم نے ایک فیصلہ کیا جو یقیناً میرا بھی فیصلہ ہے کہ سب جانتے ہیں تیرے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، کجا انسان ایک سے دوسرا قدم اٹھائے۔ تو نے ہر انسان کو حق دیا اور اختیار دیا ہے کہ اپنی مرضی سے جیے، جیسے چاہے جیے، ہم اسی حق کو استعمال کر رہے ہیں۔ پروردگار، تو ہماری مدد فرما، اس نئی مسافت کو ہمارے لیے سہل کر دے۔ دعا مانگ کر جب وہ اٹھیں تو ان کا ذہن پہلے سے پرسکون تھا۔ پہلے اگر کوئی ملال، کوئی خلش، کوئی دکھ تھا بھی تو اب اس کا ہلکا سا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ مطمئن انداز میں وارڈروب کھول کر اپنے کپڑے نکالنے لگیں، چند زیورات اور پہننے کے کپڑے نکال کر بما رسی کرتے انہوں نے ایک بیگ میں رکھے اور وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگیں، لیکن جیسے گھڑی کی سوئیوں کو بھی علم ہو گیا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہیں، سو وہ بھی جیسے رک رک سہم سہم کر چل رہی تھیں۔ 12:30 بجے مسرت جہاں نے اپنے دروازے سے باہر جھانکا۔ ابا میاں کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، باقی سادات نگر تقریباً اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دروازے سے نکلنے لگی تھی جب ابا میاں کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکل آئے۔ مسرت جہاں نے دروازہ دھیرے سے بند کرتے ہوئے ہلکی سی جھری چھوڑ دی اور اس میں سے باہر جھانکنے لگیں۔ ابا میاں عجیب بے چینی کے عالم میں صحن میں ٹہل رہے تھے۔ یہ کیا؟ وہ دھک سے رہ گئی، کہیں ابا میاں کو پتہ تو نہیں چل گیا کہ میں کیا قدم اٹھانے لگی ہوں؟ انہوں نے سوچا اور آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ آف کر دی، گویا دوسروں کو باور کروانے کے لیے کہ وہ سو چکی ہیں۔ ابا میاں بدستور صحن میں ٹہل رہے تھے۔ مسرت جہاں مسلسل کھڑے رہنے کی وجہ سے تھک گئی تھیں، ٹانگیں اور پیر جیسے شل ہو گئے تھے، لیکن خدا معلوم ابا میاں کو کیا بے سکونی، بے چینی اور اضطراب تھا جو وہ صحن میں ٹہلے جا رہے تھے۔ 1 بجنے میں صرف 5 منٹ باقی تھے۔ مسرت جہاں کی بے چینی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی چادر اچھی طرح اپنے وجود کے گرد لپیٹ لی، حجاب سے چہرے کو چھپا لیا اور ایک ہاتھ میں بیگ تھام لیا۔ ابا میاں بیرونی دروازے کی طرف جا رہے تھے۔ مسرت جہاں پریشان ہو اٹھیں، لیکن یہی موقع تھا ان کے پاس۔ انہوں نے فرجاد سے کہا تھا کہ وہ چھت کی طرف سے آئیں گی، سو ابا میاں کے بیرون دروازے سے نکلتے ہی وہ بلی کی طرح بے آواز قدموں سے تیزی کے ساتھ برآمدے سے ہوتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بھاگیں۔ دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ سادات نگر کے چاروں اطراف بھرپور نگاہ دوڑاتے ہوئے بہت تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گئیں۔ آخری سیڑھی چڑھ کر دبے پاؤں تھوڑا آگے جا کر انہوں نے دھونکنی کی طرح چلتے سانسوں کو ہموار کرنے کی کوشش کی۔ بیرونی دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی تو وہ چونک اٹھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ابا میاں میرے کمرے میں جھانکے اور مجھے نہ پا کر گھر بھر کو میری تلاش میں سرگرداں کر دیں۔ پتہ نہیں میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے آئی تھی یا جلدی میں کھلا ہی چھوڑ کر آ گئی۔ وہ خود سے ہم کلام تھیں، ایک طرف اپنوں کے جاگ جانے کا خوف اور دوسری طرف یہ خوف کہ پتہ نہیں فرجاد آیا بھی ہوگا یا نہیں۔ انہوں نے بہت آرام سے قدم آگے بڑھائے اور حویلی کی پشتی سمت چھت کے آخری کنارے پر آ کر نیچے جھانکا۔ حویلی کی دیوار کے ساتھ پچھلی طرف ایک وسیع و عریض پلاٹ یوں ہی بیکار پڑا ہوا تھا۔ مسرت جہاں کو وہاں نیم تاریکی میں ایک گاڑی اور اس کے ساتھ ٹیک لگائے باتوں میں مصروف 2 انسانی ہیولے دکھائی دیے۔ ایک پل کو وہ گھبرا کر پلٹیں۔ یقیناً رات کے اس پہر ان کی وہاں موجودگی بے سبب نہیں تھی اور وہ کم سے کم ان کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی تھیں، لیکن ان کے پیچھے ہٹنے سے پہلے ہی ان میں سے ایک ہیولا تیزی سے قدرے روشنی میں آیا۔ وہ فرجاد تھا۔ انہوں نے قدرے سکون کا سانس لیا۔ فرجاد نے بہت دھیمی آواز میں پوچھا، نیچے کیسے آؤ گی؟ مسرت جہاں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے 1 منٹ رکنے کو کہا۔ بیگ کی زپ کھول کر رسی نکالی۔ یہ وہی رسی تھی جسے انہوں نے اپنے گھر کے سب سے بڑے درخت کی ڈال پر جھولا ڈال رکھا تھا، جس جھولے پر ساون میں وہ جھولتے ہوئے گیت گنگنایا کرتی تھیں جو ان کے خوابوں، ان کی سوچوں میں شراکت دار تھا۔ آج وہ آنگن، سکھیاں، گڑیا سبھی کچھ چھوڑ کر جا رہی تھی، تب بھی اس جھولنے نے اپنے ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ وہ یہاں بھی ان کی خوشیوں کو حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوا۔ انہوں نے زپ بند کر کے بیگ اوپر سے پھینک دیا جسے فرجاد نے کیچ کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ فرجاد بہت غور سے ان کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا، لیکن زیادہ بولنے سے گریز کر رہا تھا کہ کہیں اس کی آواز کسی اور کے کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ یوں رسی سے لٹک کر نیچے اترنا خطرے سے خالی نہیں تھا،
اس لیے اس نے مسرت جہاں کو کہا کہ وہ اچھی طرح رسی کی مضبوطی کا یقین کر لینے کے بعد نیچے اتریں۔ مسرت جہاں نے رسی کو اچھی طرح کھینچ کر جھٹکے دے کر اس کی پائیداری کا تعین کیا اور پھر کچھ جھجکتے ہوئے انہوں نے منڈیر پر سے اپنے پیر نیچے لٹکائے۔ دونوں ہاتھوں سے رسی کو مضبوطی سے تھام کر انہوں نے خود کو فضا میں چھوڑ دیا۔ ایک پل کو تو انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے ان کا ہاتھ ان کا بوجھ برداشت نہیں کر پائیں گے اور رسی ان کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی۔ رسی ان کی نرم ہتھیلیوں پر بری طرح کھسک کر انہیں زخمی کر رہی تھی، لیکن وہ اس وقت جس کیفیت سے گزر رہی تھی اس میں انہیں کسی چیز کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ عجیب سا جمود طاری تھا، ذہن ہر سوچ سے خالی، بس فرجات کو سامنے پا کر آنکھوں میں خوشی کی نمک جاگ رہی تھی۔ رسی زمین سے قدرے اونچی تھی، اس لیے فرجاد نے ان کے دونوں بازو تھام کر انہیں نیچے اترنے میں مدد کی اور پھر تیزی سے ان کا ہاتھ تھام کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ چلو عامر۔ پہلے سے گاڑی کے بیک ڈور کھلے ہوئے تھے۔ فرجاد نے بیگ اندر پھینکا اور مسرت جہاں کے ہمراہ پچھلی نشستوں پر براجمان ہو گیا۔ عامر نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی بہت تیزی سے ٹرن لیا اور پھر ہر گزرتا لمحہ سادات نگر اور مسرت جہاں کے درمیان ان مٹ فاصلہ بڑھاتا چلا گیا۔ مسرت جہاں نے ایک محبت کی آسودگی کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ سادات نگر کے دروازے اپنے لیے بند کر دیے، خود اپنے ہاتھوں خون کے رشتوں کی ہر ڈور کو توڑ کر وہ ایک نئی دنیا، نیا جہان دریافت کرنے چل پڑیں۔ شاید ایک محبت کبھی کبھی بہت ساری محبتوں پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ گاڑی اندھیرے میں گم ہو گئی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے شبیر حسین شاہ کی عزت۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک رومانوی اردو کہانی جس کا نام ہے اسیر موسم ہجراں۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 12 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ نمی لیے خنک ہوا سر سبز درختوں کے پتوں سے اٹکھیلیاں کر رہی تھی۔ لان میں لگائے گئے پھولوں کے پودے نت نئی خوشبوؤں کے حصار میں جھوم رہے تھے۔ آسمان پر چھائے بادلوں نے یکدم موسم کو انتہائی حد تک دلکش بنا دیا۔ یہ موسم ان سب کے لیے ایکسائٹنگ ہوتا تھا۔ اس وقت بھی وہ سب لان میں جمع تھے۔ کچھ دنوں سے بڑی اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن آج وہ بھی کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی، وہ بھی ان سب کے بیچ موجود تھیں۔ شاہزان اور مہوش بیڈمنٹن کھیل رہے تھے۔ طاہر، اظہر، حسنین اور باسر الگ ٹیم بنائے کرکٹ کھیلنے میں مصروف تھے۔ روبیہ، انیکا اور آریان بھی گھر کی خواتین کے ساتھ باتوں میں مصروف تھیں۔ جب سے فواد نے آریان کو اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا، وہ پہلے کی نسبت کافی خود اعتماد نظر آنے لگی تھی۔ خوف بتدریج کم ہوتا جا رہا تھا اور اسے زندگی کا یہ نیا روپ اچھا لگ رہا تھا۔ یقیناً جو لوگ خوشیوں اور محبتوں کو ترسے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے۔ محبت کے چند قطرے بھی آب حیات کا درجہ رکھتے ہیں۔ ماحول بہت خوشگوار تھا، سب ہنس بول رہے تھے۔ ویسے زاہدہ، اب تم فواد کی شادی کر ہی دو، گھر میں کچھ ہلا گلا ہو، کوئی رونق ہو۔ بھابی مقصوم نے خاموش بیٹھی زاہدہ چچی کو مخاطب کیا۔ بس بھابی، بچوں کی مرضی اور پسند جہاں ہوگی وہیں کریں گے۔ فواد نے ابھی کسی لڑکی کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کی۔ زاہدہ چچی اس دن کے جھگڑے کے بعد سے بہت خاموش رہنے لگی تھی۔ بابر چچا کے چہرے کی مایوسی اور دل گرفتگی کا ذمہ دار وہ خود کو ٹھہراتی تھی، اس لیے اب ان کی فطری اکڑ، ضد اور انا پرستی جیسے اپنی موت آپ مر گئی تھی۔ بہت نرم اور لچکدار رویہ ہو گیا تھا ان کا سب کے ساتھ، اور تقریباً سبھی گھر والوں نے نوٹ بھی کیا تھا یہ اور بات کہ انہیں جتایا نہیں، اور فواد، شاہزان یا مہوش نے بھی ان سے کسی قسم کی باز پرس نہیں کی تھی۔ ان تینوں نے ماں باپ کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو سنی تھی، لیکن اس سلسلے میں وہ بالکل یوں انجان بن گئے تھے جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہ ہو، اور شاید باز پرس کرنے کا حق ان کے پاس تھا بھی نہیں۔ ہاں، یہ تو تم نے ٹھیک کہا، آج کل کے بچے کہاں ماں باپ کی پسند کو کچھ گردانتے ہیں، تائی مقصوم بولی۔ تائی امی، کیا آپ کے زمانے میں بھی لوگ پسند سے شادیاں کرتے تھے؟ انیکا نے کہا۔ ارے توبہ کرو، پسند کی شادی؟ توبہ توبہ، ہمارے زمانے میں تو لوگ اپنی شادی کا تذکرہ تک اپنے منہ سے نہیں کرتے تھے۔ کہاں مرضی کی شادی، ماں باپ نے جس کھونٹے سے باندھ دیا چپ چاپ سر جھکا کر بند گئے۔ مجال ہے جو احتجاج کیا ہو۔ آج کل کی تو لڑکیاں ایسے منہ پھٹ ہیں کہ اپنی شادی کی بات بھی یوں کریں گی جیسے کسی عام سی تقریب میں شرکت کرنی ہو۔ نہ بھئی، آج کل تو بہت ہی برے حالات ہیں، تائی مقصوم معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ نہیں خیر بڑی بھابھی، ایسی بھی بات نہیں، اس وقت بھی بڑے بڑے کھلاڑی پڑے تھے جو ماں باپ کی عزت کی پرواہ کیے بغیر
اپنی مرضی اور پسند سے شادی کر کے خاندان کے منہ پر کالک ملنے کو برا نہیں سمجھتے تھے؟ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ حدیقہ چچی کا زہریلا لہجہ محفل میں موجود سبھی کے حلق کڑوے کر گیا تھا۔ اللہ جانے حدیقہ کو اس گھرانے کے لوگوں سے کیا بیر، کیا دشمنی تھی۔ وہ ان سب میں سے کسی کو بھی ہنستا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اگر ان کے اور اس گھرانے کے مزاج اور پسند میں کوئی فرق تھا تو اس کا انتقام وہ سب سے کیوں لے رہی تھی؟ ایک ان کی ذات کے لیے تو سب اپنا آپ اپنی گھریلو روایات بدلنے سے رہے۔ اگر انہیں اپنی اور دوسروں کی خوشیاں مقسوم ہوتی تو یقیناً وہ خود کو اس ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کرتی، لیکن انہوں نے نہ صرف خود کو اپنے میاں اور بچوں کو سب سے الگ کر لیا تھا، بلکہ موقع بے موقع طنز اور تحقیر کے نشتروں سے دوسروں کو زخمی کرنا بھی اپنا فرض سمجھ لیا تھا۔ بڑی اماں کا مسکراتا ہوا چہرہ ایک پل کو تاریک ہوا، لیکن بچیوں کی موجودگی میں وہ کسی قسم کا تاثر نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے حدیقہ کی طرف سے انہوں نے اپنی توجہ ہٹا لی۔ حدیقہ، کبھی کبھی دوسروں کا دل رکھ لینا، دوسروں کی دل جوئی کرنا آپ کی ذات کو دوسروں کی نگاہ میں معتبر کر دیتا ہے۔ میرا خیال ہے تم سمجھ گئی ہوگی۔ شینا پھپھو کے سرد لہجے میں پہلی بار حدیقہ چچی کے لیے ایک تنبیہ تھی۔ حدیقہ چچی کہہ کر دوسری طرف متوجہ ہو گئیں۔ ایسا کر کے وہ صرف اپنے لیے نفرت کاشت کر رہی تھی۔ آج جو بو رہی تھی کل وہی کاٹنا بھی تھا، سو کسی نے زیادہ توجہ نہ دی۔ انیکا چائے کے برتن اٹھا کر اندر جانے لگی تو آریان بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ گئی۔ حدیقہ چچی کی حقارت اور تفاخر بھری نگاہیں اسے اپنے وجود کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں، اس لیے وہ بھی انیکا کے ہمراہ اپنے پورشن میں آ گئی۔ ٹیلی فون کی بیل پہلے انیکا نے ہی سنی تھی۔ برتن کچن میں رکھ کر اس نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف کی بات سن کر اس نے ریسیور پر ہاتھ رکھا اور بولی، اینی آپی، آپ کا فون۔ کمرے کی طرف جاتی آریان کے قدم زمین نے جکڑ لیے۔ وہ بمشکل پلٹی۔ میرا فون؟ جی، شاید اسکول سے ہو۔ میرا خیال ہے آپ نے اپلیکیشن نہیں بھیجی ہوگی تو سر چھٹی کی وجہ معلوم کرنا چاہتے ہوں گے۔ ریسیور ہاتھ میں دیتے ہوئے قیاس آرائی کرنے کے بعد انیکا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آریان نے ریسیور کان سے لگا لیا۔ ہیلو، وہ مری مری آواز میں بولی۔ حقیقتاً اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کسی طرح یہیں کھڑے کھڑے غائب ہو جائے تاکہ اسے تکلیف پہنچانے والے، اس کے نقصان پہنچانے والے ظالم لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں، لیکن یہ ناممکن تھا۔ ہمارا خیال ہے رانی جی، 3 دن سوچنے کے لیے بہت ہوتے ہیں، اور جہاں معاملہ ماں کی زندگی کا آ جائے، اپنی زندگی اور دوسرے محبت کرنے والوں کی عزت کا، میرا خیال ہے وہاں فیصلہ کرنے میں زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تم لوگ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آخر کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کیوں زندگی کو میرے لیے ایک ناروا بوجھ بنانے پر تل گئے ہو؟ اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ کیسے چھوڑ دیں تمہارا پیچھا؟ ارے بڑا روپیہ لگایا ہے ہم نے تم پر۔ وہ ستارہ بیگم، وہ کسی طرح بھی تم سے دستبردار نہیں ہوگی۔ کتنا پیسہ لگایا ہے اس بدکار عورت نے؟ میں سارا ادا کر دوں گی، پائی پائی واپس کر دوں گی، لیکن خدا را میرا پیچھا چھوڑ دو۔ آریان سسک رہی تھی۔ کہاں سے لاؤ گی اتنا پیسہ؟ ہاں، یاد آیا، اپنے راجا سے کہو گی نا کہ تمہاری قیمت چکا دیں، تمہیں ہم سے خریدے۔ لیکن رانی، ہمارے بھی تو کچھ اصول ہیں۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ستارہ بیگم اپنی دسترس میں آئی چڑیا کو اتنی آسانی سے نہیں نکلنے دیتی، اس لیے اب فیصلہ کر کے بتا دو کہ کیا کرنا ہے۔ جب میں ایک بار کہہ چکی ہوں کہ قیمت چکا دوں گی اپنی، پھر بھی نہیں چھوڑو گے میرا پیچھا؟ بتایا نا کہ جو چیز ہماری ملکیت میں ہو وہ ہم کسی کو نہیں دیتے، بیکار ہونے پر توڑ تو سکتے ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، جو تمہارے دل میں آئے کرو۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ خواہ موت کو گلے لگانا پڑے، لیکن دوبارہ گندگی کے اس ڈھیر میں واپس نہیں جاؤں گی۔ ارے رانی، کیسی باتیں کرتی ہو؟ سونے کے جھروکوں کو گندگی کا ڈھیر کہہ رہی ہو؟ ارمانوں کے خون میں نہائے سونے کے جھروکے تمہیں مبارک ہوں۔ میری جان چھوڑو، یہ ذہن میں رکھ لو کہ میں اب تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ زبردستی تمہیں مہنگی پڑ سکتی ہے۔ آریان کے لہجے میں فواد کی ہمراہی کا عہد غرور بن کر سمایا ہوا تھا۔ ہم سمجھ گئے، یہ گھی سیدھی انگلیوں سے نکلنے والا نہیں۔ کوئی بات نہیں رانی جی، شاید تم بھول گئیں، ستارہ بیگم جب گھی نکالنے کے لیے انگلیاں ٹیڑھی کر لے تو پھر بہت کچھ تہو بالا ہو جاتا ہے، اور ہم انگلیاں ٹیڑھی نہیں کرتے، پورا ہاتھ گھی میں ڈال دیتے ہیں۔ تم نے جو کہنا تھا کہہ ڈالا، اب جو کرنا ہے ہمیں کرنا ہے۔ افسوس، تمہیں اپنا تو کیا احساس ہونا ہے، اپنی ماں اور اپنے ارد گرد بکھرے لوگوں کی عزتیں اور جانیں بھی اپنی ضد کے عوض داؤں پر لگا دی تم نے۔ دوسری جانب سے ٹیلی فون بند کر دیا گیا۔ اس نے بھی بے جان ہاتھوں سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور وہیں قریب پڑی کرسی پر ڈھیر ہو گئی۔
پتہ نہیں اس کے نصیب کی یہ سیاہی کب دھلے گی۔ اس کی سوچیں اذیت سے کرلانے لگی تھی، درد سینے میں پھیلتا جا رہا تھا۔ کیا کہیں کوئی جائے امان نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں وہ اپنی حرمت سمیت زندگی کے سانس پوری کر سکے؟ اس کی ماں اذیتوں کا سفر کاٹتے کاٹتے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ہر جبر سہ چکی تھی وہ، لیکن غلاظت کی بے حس دلدل میں وہ گری ہوئی تھی، اس میں سے نکلنے کا کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ آریان کو خود سے دور رکھ کر پل پل اس کی یاد میں تڑپتی رہی تھی، یہ سوچ کر اس کا تڑپنا، اذیت سہنا اور آریان کو اپنی ممتا سے محروم کر دینا اس سے کہیں زیادہ بہتر تھا کہ وہ اس کوٹھے کے گندے ماحول میں پلتی۔ دن رات اس کی سماعت میں گھنگروں اور طبلوں کی صدائیں گونجتی، اور ایک دن وہ نوخیز پھول حالات کی سنگلاخ ہاتھوں میں آ کر پتی پتی ہو کر بکھر جاتا۔ اسے اپنی بچی کا بکھرنا منظور نہیں تھا، لیکن اس کی یہ ساری ریاضتیں، ساری کوششیں رائیگاں ثابت ہوئی تھیں۔ اس کی اذیتیں، تکلیفیں بیکار گئیں۔ ستارہ بیگم کی شاطر نظروں کی گرفت آریان پر پڑی تو جیسے وہ کھل ہی اٹھی تھی۔ اس کے کوٹھے پر حسین ترین اور چاند جیسا روشن چہرہ اپنی چھب دکھلاتا تو بڑی بڑی ناکائیں ہاتھ ملتی رہ جاتی۔ ستارہ بیگم نے خفیہ طور پر آریان کو ہاسٹل سے یوں غائب کروایا کہ خود اسے بھی پتہ نہ چل سکا۔ جب اس نے اپنی ماں کے بے بس چہرے اور گھنگرو بابا کی تفکر کی لکیروں سے لبریز پیشانی دیکھی تو بہت کچھ سمجھ گئی۔ ستارہ بیگم کا داؤ چل گیا تھا، اس کی ماں کی محنت اور کوشش بھی اسے نہ بچا پائی تھی، لیکن آریان کوئی ترنے والا نہیں تھی جسے آسانی سے ہضم کر لیا جاتا۔ وہ کسی ہڈی کی طرح ستارہ بیگم کے حلق میں اٹک گئی تھی۔ مجبور ہو کر ستارہ بیگم نے خفیہ طور پر اس کا سودا کر دیا۔ گھنگرو بابا کو اس کی بھنک پڑ چکی تھی، سو وہیں سے فرار کا منصوبہ بنایا گیا، اور آریان ان لوگوں کے چنگل میں پھنسنے سے پہلے ہی بھاگ نکلی تھی۔ اور اب وہی لوگ دوبارہ مسلسل اذیت کا سامان پیدا کر رہے تھے۔ انیکا کسی کام سے اپنے کمرے سے نکلی تو آریان کو یوں بے حس و حرکت بیٹھا دیکھ کر اس کے قریب چلی آئی۔ کیا بات ہے اینی آپی، آپ کیوں اس قدر پریشان دکھائی دے رہی ہیں؟ اس نے آریان کو مخاطب کیا۔ نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں۔ آریان اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپانے کا کمال نہیں رکھتی، لیکن پھر بھی وہ اسے کیا بتاتی، اس کا خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ تم دونوں یہاں اس طرح کیوں بیٹھی ہوئی ہو، جیسے کسی کا انتظار ہو؟ کوریڈور میں داخل ہوتے ہی روبیہ کو وہ دونوں گفت و شنید کرتی دکھائی دی۔ انتظار کس کا کرنا ہے؟ آریان آپی پریشان ہیں لیکن بتاتی ہی نہیں کہ کیا وجہ ہے، انیکا نے کہا تو روبیہ نے بھی بغور آریان کی طرف دیکھا۔ ہاں پریشان تو یہ واقعی لگ رہی ہیں، سو آریان بغیر رکے شروع ہو جاؤ۔ اگر تم اپنی پریشانی ہمیں نہیں بتاؤ گی تو ہم یہی سمجھیں گی کہ ہماری اتنی محبت کے باوجود تم ہمیں اب تک اپنا نہیں سمجھی۔ نہیں ایسا مت سوچو، میں سچ کہتی ہوں کہ تم دونوں نے بہن کی کمی پوری کی ہے۔ میرے لیے مجھ جیسی کم مایا لڑکی اتنی محبت، اتنے خلوص کی کہاں حقدار تھی؟ تم کس لائق ہو یہ دوسروں پر چھوڑو، اس وقت اپنی پریشانی بتاؤ ہمیں۔ کیا کرو گی سن کر؟ میں جو ہوں جیسی ہوں اس پر پردہ ہی پڑا رہنے دو۔ میں تم دونوں کی محبت اور اس گھر کے سائے سے محروم نہیں ہونا چاہتی۔ میں جانتی ہوں جب تم دونوں سب کچھ جان لو گی تو نفرت سے منہ پھیر لو گی، اور محبت بھرے چہروں پر اپنے لیے نفرت مجھ سے برداشت نہیں ہو پائے گی۔ اینی، خود سے نتیجے اخذ کرتی رہتی ہو تم۔ افسوس، صد افسوس کہ تم ہمیں سمجھ نہ سکی۔ روبیہ کے لہجے میں ملال تھا۔ آریان خاموش بیٹھی اس کی بات سن رہی تھی۔ اب بول بھی چکو، کیوں ہمارے صبر کا امتحان لینے پر تلی ہوئی ہو؟ روبیہ محبت بھری ناراضگی سے بولی۔ آریان نے سوچا آج نہیں تو کل سب کچھ ان کو پتہ چل ہی جانا ہے، نتیجہ تب بھی وہی نکلے گا جو اب نکلنا ہے۔ وہ محبت کو آزما لینا چاہتی تھی کہ اگر ان کے رویے بدل بھی گئے تو کم سے کم ان سب کو چھوڑتے ہوئے اسے بہت زیادہ اذیت تو نہیں ہوگی۔ اس نے اپنی داستان حیات کا ورق ان دونوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا، ہر وہ اذیت جو اکیلے اس نے یا اس کی ماں نے سہی تھی، لفظوں میں ڈھال کر بیان کر دی۔ آنکھوں سے اشک برسنے لگے تھے، لفظ بے ربط ہو کر ٹوٹ ٹوٹ کر ہونٹوں سے ادا ہو رہے تھے، اور روبیہ، انیکا ساکت بیٹھی درد کی یہ داستان سن رہی تھی۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے سر اٹھا کر روبیہ اور انیکا کے چہروں کے تاثرات دیکھے۔ وہاں کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا، نہ حقارت، نہ حقیقت چھپانے پر کوئی غصہ۔ ان کی آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں، لیکن پرسوچ انداز میں۔ آریان ان کے یوں یک ٹک دیکھنے پر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ دل میں چور ہو تو انسان خواہ مخواہ بات بے بات نتیجہ اخذ کرنے لگتا ہے،
ندامت محسوس کرتا ہے یا خود کو دوسروں کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور آریان کا بھی اس وقت یہی حال تھا۔ اینی، جن سے محبت کی جاتی ہے نا، انہیں اپنے درد کا بھی شریک بنایا جاتا ہے۔ جب انسان نے تنہا ہی اذیتوں کا سفر طے کرنا ہو تو پھر یہ محبتیں، یہ رفاقتیں محض بہلاوا ہوتی ہیں، ایک بہانہ، صرف رشتہ بے نام۔ روبیہ گہری سنجیدگی سے بولی، آپی، اتنے دن ہمارے درمیان رہ کر بھی آپ نہ جان سکیں کہ ہم نے آپ سے جیسی ہیں، جو ہیں، ہمیں قبول ہیں، کی بنیاد پر دوستی کا رشتہ اپنایا ہے۔ آپ کا ماضی کیا تھا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، اس لیے کہ ہم اچھی طرح جان چکے ہیں کہ آپ بے قصور، بے خطا تھی۔ ہمیں آج کی آریان آپی سے پیار ہے، اتنا کہ ہم انہیں اپنی ذات کا ایک حصہ سمجھنے لگے ہیں۔ اور جہاں تک نفرت کی بات ہے تو میری پیاری آپی، نفرت تو ہم نے قابل نفرت لوگوں سے بھی کبھی نہیں کی۔ آپ تو پاکیزہ ہیں، معطر ہیں، کسی پھول کی طرح۔ آپ کو تو خدا نے بنایا ہی محبت کے لیے ہے، پھر ہم سب آپ سے نفرت کیوں کریں؟ انیکا کا ایک ایک لفظ امرت بن کر آریان کے دکھے دل کو بھگو رہا تھا۔ اس نے نامالود آنکھوں سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ یہ ذہن سے نکال دو اینی کہ ہم تمہیں جانے دیں گے۔ تم حالات کی تیز دھوپ میں جھلس جاؤ، یہ ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ روبیہ نے کہا تو اس کے لہجے میں آریان کے لیے فکر اور محبت رچی ہوئی تھی۔ لیکن روبی، وہ تم دونوں کا نام لیتے ہیں کہ اگر میں ان کے ساتھ نہ گئی تو وہ خدا نہ خواستہ تم دونوں میں سے مجھے جانا ہوگا، اس لیے کہ اپنی ذات کو بچا کر میں تم دونوں کو اذیت کے الاؤ میں نہیں پھینک سکتی۔ آریان دکھ بھرے لہجے میں بولی، اینی آپی، نہ تو آپ کہیں جائیں گی اور نہ ہی ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ لوگ شاید جانتے نہیں کہ سادات نگر کے باسی ابھی اتنے کھوکھلے نہیں ہوئے کہ کوئی ایرا غیرا یوں منہ اٹھا کر چلا آئے عزتوں کا سودا کرنے۔ انیکا زندگی میں پہلی بار اتنی سنجیدہ ہوئی تھی۔ روبیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا یہ تم ہی ہو نکی؟ وہ شرارت آمیز لہجے میں بولی۔ ماحول پر طاری کشیدگی کو بھی تو کسی طرح کم کرنا تھا۔ کیوں، کیا سینگ نکل آئے ہیں میرے جو پہچاننے میں دقت ہو رہی ہے؟ نہیں خیر، تم بغیر سینگوں کے بھی کم خوبصورت نہیں۔ آپیا پلیز، اس وقت میں خطرناک حد تک سنجیدہ ہوں، زندگی میں پہلی بار، اور شاید آخری بار بھی۔ روبیہ نے لقمہ دیا لیکن انیکا نے سنی انسنی کر دی۔ معاملہ کم سنگین نہیں ہے، ہمیں بہت سنجیدگی سے اس مسئلے کا حل سوچنا ہے کہ آریان آپی پر کوئی حرف نہ آئے۔ گھر کے بڑوں کو بھی خبر کرنی پڑے گی تاکہ کسی بھی پیش آنے والی مشکل میں ہمیں مکمل سپورٹ دستیاب ہو۔ میرا خیال ہے سب سے پہلے فادی بھائی سے بات کی جائے۔ ہاں، ان سے بات کی جائے تاکہ ایک بار پھر آریان کو گھر بھر کے سامنے ذلیل کرتے پھریں۔ روبیہ کو فواد کے اس دن والے رویے پر بہت غصہ آیا تھا، حالانکہ آریان نے اس دن کے بارے میں بھی پوری تفصیل سے انہیں آگاہ کیا تھا کہ غلطی فواد کی نہیں تھی۔ ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا، ایسے انکشاف کے بعد اس کا رویہ ایسا ہی ہونا تھا۔ نہیں روبی، اب ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب وہ سب کچھ جان چکے ہیں۔ آریان نے ڈھکے چھپے لفظوں میں فواد کی حمایت کی۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، فادی بھائی اور شانی بھائی کو ساتھ ملا لیتے ہیں، انیکا نے کہا۔ اور مہوش؟ روبیہ نے پوچھا۔ رہنے دو اس مغرور حسینہ کو، بیچاری کی ناک کے نیچے ہی آتا ہی نہیں کوئی۔ انیکا جیسے اس سے سخت خار کھائے بیٹھی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، رات کو فادی بھائی کے ساتھ ڈسکس کر لیں گے۔ انیکا اور روبیہ اس کے لیے کس قدر فکر مند تھی۔ جس کے چاہنے والے اس قدر فکر مند اور حساس ہوں، اسے بھلا کیا خوف۔ آریان کو ان کا اپنے لیے یوں متفکر اور پریشان ہونا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بہرحال ان کو اپنا جواز بتا کر اس کی پریشانی تھوڑی کم ہو گئی تھی، طبیعت بھی قدرے بحال ہو گئی۔ شینا پھپھو کے آ جانے پر گفتگو کا موضوع بدل گیا، اور جب عشاء کی اذان سے کچھ پہلے ڈاکٹر فواد کلینک سے واپس آئے تو انیکا نے ان سے تھوڑا سا وقت مانگا۔ کیا بات ہے، بہت فارمل اور سنجیدہ ہو رہی ہو؟ انہیں اس کا سنجیدہ ہونا کھل رہا تھا۔